ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جہاں شراب ہے، جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں، وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے۔ روکنا تو سماج کو ہے، ذمہ داروں کو ہے۔ آئیے، شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کب ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے، لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھیے نوجوانوں، سنیے ان آیتوں میں۔ اللہ کہہ رہا لوگوں، پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، عنب انگور کو۔ کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، بہت سے پھل ہیں، ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ کھجور انگور گریپس یہ پھل ہیں، بہت سے پھل ہیں، لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے، پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں۔ تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا۔ تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے، جو سے شراب بنائی جاتی تھی۔ جن سے تم نشہ بناتے ہو، جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو، ابھی حرام نہیں ہوا۔ دیکھیے بتایا، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو، یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے، اچھا رزق ہے، کھا لو، اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے، لیکن نشے کو حسن نہیں کہا۔ پینا چاہو تو پی لو، لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے، نشہ ہے۔ تم پی رہے ہو پیو، اس وقت تک کبھی حرام نہیں ہوا تھا، پینے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے سکرن کہا، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا، اور رزقن کے ساتھ حسن کا، رزقن حسنا، اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے، اچھا رزق ہے، یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا، لیکن جب نشہ بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے۔ پی رہے ہو پیو، کھا رہے ہو کھاؤ، لیکن اچھا نہیں۔ دیکھیے شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں، پہلی چیز۔ اب دوسری جگہ آئیے، قرآن میں اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا۔ اب دیکھیے شراب کی، اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول، یہ مکے میں آیت نازل ہوئی۔ اب جب مدینے پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے؟ یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے، سنیے، ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ قل، کہہ دو، مدینے والوں سے کہہ دو، جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ تمہیں ٹینشن ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے،
पी ले, वो टेंशन दूर और माँ बहन बेटियां भाड़ में जाए, ये फायदा है। जुए में फायदा क्या है? कौन जीतेगा IPL? के नाइट, शाहरुख खान की टीम, वो कहता ना एक मैच 20-20 हजार की लग गई, जो जीत गया उसको 20 हजार बैठे बैठे मिल गए, और जो हार गया वो गया घर में बीबी की सैंडल याद कर रही, चल। अब जो जीत गया उसको फायदा, अभी हराम नहीं हुई है, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने एक नुक्ता छेड़ा, क्या कहा? मनाफिउ लिन्नास, जो जीत गया उसको कुछ फायदे हैं, लोगों के लिए थोड़े बहुत फायदे हैं, लेकिन इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फायदे मत देखो, इनका गुनाह बड़ा है। ये दूसरी आयत है जहां भी शराब बिल्कुल हराम नहीं हुई है, लेकिन ये बता दिया गया फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। तीसरी जगह आई है, अब देखिए तीसरी जगह अल्लाह ने, ये भी मदीना में उतरी आयत, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। यहां देखिएगा, आए मुसलमानों, अब यहां शराब पे पाबंदी लग रही है, लेकिन एकदम नहीं लगी, एकदम नहीं कहा गया मत पियो, नहीं, यहां लगाई है लेकिन लिमिटेड, धीरे धीरे लगाया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, मोहम्मद के रब को अल्लाह मानने वालों, अल्लाह से डरने वालों, तुम शराब मत पियो, तुम नमाज मत पढ़ो, तुम नमाज के करीब मत जाओ, जब तुम नशे में हो तब, जब तुमने शराब पी हो तब तुम नमाज मत पढ़ो। जैसे अभी वो हमारे हबीबुर रहमान साहब बता रहे हैं, प्याज खा लो तो हमारी मस्जिद के करीब में, जब तक प्याज की बदबू रहती है तब तक नहीं, लेकिन आजकल प्याज की बदबू बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। आप प्याज अगर खाए हैं तो 15-20 मिनट रुकने की जरूरत नहीं है, कच्ची प्याज खाने के साथ अगर सलाद में आप खाए हैं तो फौरन आप उठिए और मिसवाक कर लीजिए, और फौरन या टूथपेस्ट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिए, तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं प्याज खाई बच्चे और वुजू बनाए तुम चले गए, तब नहीं जा सकते। यहां अल्लाह ताला ने शराब को बाउंड कर दिया है एक मुतय्यना वक्त के लिए। क्या कहा? जब तुम नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। कब? जब तुम नशे में हो, होश में हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना चाह रहे हो। अल्लाह हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कब तक नमाज ना पढ़ो? जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि तुम्हारी जबान से क्या निकल रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम भी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, यही पढ़ रहे हो? या अल्लाह तेरी आंखें झुकी झुकी गाना गा रहे हो। आई ईमानों वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम जानते हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम समझने न लगो, वो जान जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। असल में ये आयत एक पस मंजर रखती है, सबब वुरूद। ये आयत कब नाजिल हुई? एक अंसारी सहाबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत कर दी, खाने में हजरत अली को भी बुला लिया। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सुनिए, अभी शराब हराम नहीं हुई, और मदीने में दावत हो गई। अंसारी नौजवान ने दावत कर दी, और किसकी दावत थी? एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ की और हजरत अली की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खाना खाया, हजरत अली ने भी खाना खाया, उस अंसारी ने भी खाना खाया। शराब हराम नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। कैसी होती है हम लोगों को होंगे, बहुत से लोग उसका टेस्ट भी जानते होंगे, और फिर कैटेगरीज भी अलग अलग। अंगूर का टेस्ट अलग, खजूर वाली का अलग, ताड़ी का अलग, चावल को सड़ा के बनाया जाए तो उसका अलग। अब मुंह लगने की बात है, किसी को गोरू मुंह लगा हुआ है, किसी को खस्सी मुंह लगा हुआ है, किसी को देसी मुर्गा, किसी को पोल्ट्री है। शराब का दौर चला, शराब पी सबने, हरामी नहीं हुई थी तो पीते थे। शराब पीने के बाद अब चढ़ने लगी दिमाग में, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया, नमाज का, मगरिब। अजान की आवाज आने लगी, और किसी ने इन्हीं तीनों में से किसी को इमाम बना दिया नमाज पढ़ाने का। चलो पढ़ाओ नमाज। अब चली तो थी, पीने वाला किसी को समझता है कुछ? दिल्ली पे याद है ना, पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, मोदी यार को, और वो कहता कौन आ रहा? शराबी कहता कौन आ रहा?
سواری آ میرے باپ کے نوکر ہے. شرابی بولتا او کیا ہوا رہے سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی. اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا. چلو پڑھاؤ سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گردن جھکی ہے. اب پڑھنا ہے قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں. ہم جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہی. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. معنی ہی بدل گیا. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے. لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون لا نحن نعبد ما تعبدون. پھر وہی نکل رہا ان کے منہ سے. کسی طرح خیر اللہ نماز ہوئی. معنی ہی بدل گیا بھائی. لا اعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو قل یا ایھا الکافرون. اے نبی کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد کہہ دو اے کافرو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. معنی یہاں نماز ختم وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. نوجوانوں اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی. اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کا مرثیہ گانے لگی جن کی عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ کو اتارا. اتنی خطرناک چیز اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے. شرم نہیں. آئے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون. جب تک کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. یہ ہے. لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی. یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا. اب حرام ہو رہی ہے. کب؟ سنیے مدینے کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے. انصاری بھی موجود ہے. مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں وہ بھی موجود ہیں. محفل سجی ہے. مکے کے مدینے کے انصار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں. کئی لوگ ہیں. کوئی جشن ہے, کوئی شادی ہے, کوئی تقریب ہے, اس میں سب شامل ہیں. کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے. لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے. میں مہاجر ہوں. ایک کہتا میں قریشی ہوں. محمد رسول اللہ قریش خاندان میں آئے, میرا خاندان سب سے افضل. دوسرا کہتا تم بھوکے تھے, ننگے تھے, تمہیں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا, ہم نے تمہیں پناہ دی, ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی, ہم افضل ہیں. وہ کہتے نہیں قریشی افضل, یہ کہتے نہیں انصاری افضل. ایک دوسرے سے بڑھنے لگا. کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں. ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں. میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں, میں قریشی ہوں, میں فلاں ہوں, میں مہاجر ہوں, میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے, میں نے تمہیں جگہ دی ہے. تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا, ہم نے ٹھکانہ دیا ہے. تمہارے پاس کمانے کو کھیتی باڑی نہیں تھی, ہم نے تمہیں کھیت دیا ہے, ہم نے تمہیں اناج دیا ہے. ہم تم سے افضل ہیں, ہم بڑے ہیں. کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سنبھالا. اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
اب شراب حرام ہو رہی ہے. کیا کہہ دیا گیا؟ انمل خمرو، ہر قسم کی شراب. سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کی. بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اشارہ سمجھ لینا، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے، بس کھجور سے، چاول سے، اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں، وہ آپ پی سکتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھجور سے نہیں بنی ہے، کہتے مکروہ ہے. لیکن الخمر میں الف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے. ہر قسم کی شراب. بہت سے لوگوں کے ہاں، پھر سن لو، صرف کھجور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور بقیہ سب حلال. اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے. مثلا ہم نے ایک گلاس شراب پی لی، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے. 2 پی لیا گلاس، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہے. ایک حرام بھی ہے ان کے ہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے. جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے. مثلا ہمیں 10 گلاس پینے کی عادت ہے، 9 گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو 9 حلال ہے، 10ویں میں نشہ ہے تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں. لیکن یہاں ہمارے یہاں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشہ آتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے. جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آتا ہو، کم کھانے سے نہیں، اس کا کم کھانا بھی حرام. یہ ہمارے یہاں دلیل ہے. جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. خمر کے معنی شراب. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں سر پہ، اوڑھنی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار. خمار نہیں، وہ تو گدھا ہو جائے. خمار خے سے. شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو، آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار. سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ. اور اسی سے بنا ہے خمر. یہ بھی چھپاتی ہے شراب. کیا چھپاتی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، عقل کو چھپا دے. شراب پینے کے بعد عقل کام. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیے آج تک کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. باندھنا، جیسے ہم نے، جیسے یہ باندھ دیا انہوں نے، یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا، اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل. اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخت سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ؟ اقال. اقال. اقال کے معنی رسی. اس کو اقال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں. آپ عقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں. عقل کا معنی باندھنا. اس عقل نے، آپ انسان ہیں، انسانیت کو باندھ دیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے. آپ کی عقل بندھی ہوئی ہے. اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے. اور جب عقل کھل جاتی ہے، جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آپ بندھے نہیں ہیں. اور بندھے نہیں ہیں تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے، آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے. آپ کسی نالی میں گر جاؤ گے تو اس کو بھی زمزم، نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیو گے، کیونکہ اب آپ کی عقل بندھی نہیں ہے. آپ انسان ہیں، بندھے نہیں ہیں، کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں عقل، یعنی عقل کا معنی باندھنا. جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے، اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا، عقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و آبرو کو لوٹ بیٹھے، لوٹ لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو. اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو چھپا لے، کام کرنا بند کر دے. اس لیے جنت کے اندر
خمر نہیں ملے گی. کہتے نہیں شراب کی نہر میں ہاں جنت میں شراب ملے گی. جنت میں شراب ملے گی, خمر نہیں ملے گی. عربی میں تو خمر کہتے ہیں. ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی عقل کو چھپا لے. شراب شربت سے بنا ہے, آپ کو شرابن طہورا ملے گا, پاکیزہ شربت ملے گا, پاکیزہ پانی ملے گا, وہ پیجئے. وہ مردوں کے تعلق سے ہو گیا, ہماری عقل کو چھپا لے وہ شراب ہے. ہاں سنیے, حضرت حمزہ جو اسلام لا چکے لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. ایک گانا گانے والی گانا گا رہی ہے اور حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور گانا گانے والی کے گانا سن رہے ہیں. بھیڑ لگی ہوئی ہے. گانا گانے والی کو مغنیہ کہا جاتا ہے, مغنی گانا گانے والی. وہ گانا گانے والی گانا گا رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, بھیڑ لگی ہے. نبی اکرم کے چچا حضرت حمزہ اسلام تو لا چکے ہیں لیکن شراب کے نشے میں, اور شراب اس زمانے کی ہے, پی لی ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی. حرام ہونے کے بعد تو پھر تو نہیں پیا کوئی. شراب کے برتن توڑ دیے, مٹکے توڑ دیے, پھینک دی لوگوں نے, پھر ہاتھ نہیں لگایا. ہم سے بیڑی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے, انہوں نے شراب کے مٹکے اور ڈرم بہا دیے. میرے بھائیوں, جیسے ہی حضرت حمزہ نے شراب پی, نشے میں آ گئے, مغنیہ کا گانا سنا, اس کا ڈانس دیکھا, وہ آ گئی اور ڈانس کرتے کرتے, ناچتے ناچتے, گانا گاتے گاتے وہ حضرت حمزہ کے بالکل قریب آ گئی. یہی ہوتا ہے شراب کے نشے میں. بیئر بار وغیرہ جو بمبئی میں کھلے ہیں, دلی میں کھلے ہیں, جا کر دیکھو. وہ آ گئی اور آتے ہی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا. شراب کے نشے میں آدمی بہت جلدی چل جاتا, تھوڑی تعریف کر دو. چڑھا دیا. الا یا حمزہ للشرف النوائی, اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے. اے حمزہ تیرے کیا کہنے, تو موٹی اونٹنیوں کا مالک ہے. خوش ہو گئے شراب کے نشے, سمجھ گئے اونٹنی مانگ رہی ہے, اس کا گوشت تو چاہتی ہے. اٹھایا کھنجر اور بغل میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی. حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دیا, اس اونٹنی کا کلیجہ نکال لیا اور پورا کا پورا کلیجہ نکال کے لائے اور اس مغنیہ کو دے دیا. لے, خوش ہو گئی, چاہ رہی تھی وہی ہوا. حضرت علی کو جب پتا چلا کہ حمزہ نے میری اونٹنی کا سینہ چاک کر دیا, پیٹ چاک کر دیا, کلیجہ پھاڑ دیا, وہ قریب آئے تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے, آپ نے میری اونٹنی کو, ان کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگے. حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی ادھر آئیے اور میرے ساتھ انصاف کیجئے. حضرت حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ پھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. آپ کو پتا نہیں کہ حمزہ نے شراب بھی رکھی ہے. آپ ان کے قریب پہنچے. آئے چچا جان, یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا, یہ کہتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں. حضرت حمزہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھے. کہنے لگے تو کیا ہو گیا, جاؤ. کہا کیسے بات کر رہے ہو, ارے جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے, حضرت حمزہ نے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو. کس کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی, یہ شراب کے نشے میں ہے, ابھی ان سے بات کرنا بیکار ہے. عقل مندی اسی میں کہ ابھی یہاں سے چلو. جب تک ان کی شراب کا نشہ نہیں اترے گا یہ صحیح سے بات نہیں کریں گے, اور جب تک ان سے بات کی جائے تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ ان کی گالیاں سنتے رہو. چلو چلو, جب نشہ اترے گا تب بات کریں گے. چل دیے.
بعد میں بات ہوئی ہوگی اور بدلہ دلوایا ہوگا. مجھے پورا واقعہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ بھی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کی. فرمایا تم سب میرے باپ کے غلام ہو, تم سب میرے باپ کے نوکر ہو, جاؤ یہاں سے, بھاگو یہاں سے. میرے بھائیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے. کیسے پی جاتا ہے انسان, کیسے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے, گلے سے اتار لیتا. اب تو حرام ہو چکی ہے. مسند احمد کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی. یہ واقعہ بھی مدینے کی سرزمین کا ہے. جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے, فرق بھول گئے, اندر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے, کون میری بیٹی. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. شراب کے رسیا اور دل دادا لوگوں سنو, شراب کے جام پینے والوں سنو, شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو. ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے, جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے, جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بیوی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہیں, ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں. شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے. اس کے ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا. پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے. چل ادھر آ. کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آدمی شہوت کی طرف بھاگتا ہے, پھر چاہے جائے تو ناجائز کوئی بھی ہو, وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے, وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے. حضرت صحابی رسول ہیں, یہ اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے. اتنے میں بیوی کی نظر پڑ گئی, یہ میری بیٹی کو کھینچ رہے ہیں. وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے. یہ صحابی زمین کے اوپر گرتے ہیں, بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے. بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا, باہر سے کڑی لگا دی. جب شراب کا نشہ اتر گیا, دماغ ٹھکانے آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھوکنے لگا. بیوی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیٹنے لگا. تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میری ظہر بھی نکل گئی, میری عصر بھی ختم ہو گئی. نماز کا خیال ہے, میری ظہر بھی نکل گئی, میری عصر چلی گئی. پھر مارا. بول ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا, تب تک مارو, میں تم سے اف بھی نہیں کروں گی. اس نے چپل پھینک دی اور کہا بیوی مجھے افسوس اس بات کا کہ تم نے مجھے بند کر دیا, میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی. بیوی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے, تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا نہیں. کیا ہوا؟ کہا آج تم نے شراب پی لی تھی. کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں, آج پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے شوہر, آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی. ارے کبھی کم کبھی زیادہ, یہ تو ہوتا رہتا ہے. ہوا کیا؟ نہیں. اے میرے سرتاج, اے میرے ہسبینڈ, اے میرے شوہر, آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی میں اور بیٹی میں, وائف میں اور ڈاٹر میں فرق نہ کر سکے, بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے. آج تم نے میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا, اپنی لاڈلی کا, اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو کھینچنے لگے, اس کو میرے درجے پر رکھ کر بیوی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے. اے میرے پیارے شوہر, اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی, اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے.
آپ اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے. صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئی, زمین پر گڑ گئی, آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی. الہ العالمین, اے رب العالمین, آج میری بیوی نے میرے سامنے جو ورڈز یوز کیے ہیں, آج مجھے جو سنایا ہے, اے اللہ یہ جملے, یہ ورڈز سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا اور میری شکل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا. اے اللہ, آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ اے اللہ, آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ الہ العالمین, تو گواہ رہنا, آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا, آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں. اے اللہ, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا, کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے, اس لیے میری دعا ہے کہ اے اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دے. اے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے. اے اللہ, ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ باحیات ہیں, ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے. میرے پیارے ساتھیوں, بس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیتا تھا. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا. نوجوانوں, یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے, ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی. پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے ہیں؟ آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں؟ نوجوانوں, اس حرام چیز کو چھوڑ دو, اور اگر اس تقریر کے سننے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو. اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, یہ حکم موجود ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی. ان امتی تفترق علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اور بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی. حسب النعل بالنعل, جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں اور میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر بنی اسرائیل میں ان کان منہم من اتى امه علانیۃ, اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ, مسلمان بھی, میری امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے. میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ, مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سرعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا. میرے بھائیوں, اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا, اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب, یہی شراب, یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر, اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی. کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تار تار کریں؟ جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی, کبھی بمبئی, کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار و بنگال سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کما کر لائے اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرے, اس کی ڈولی سجا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دیں. کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے, اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے؟ کیا تمہیں یہ گوارا کر رہا ہے جو انسان بہار اور بنگال کی سرزمین سے لیبر کا کام کرنے کے لیے پنجاب, لدھیانہ, امرتسر, دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر جاتا ہو, جھونپڑیوں میں رہ کر ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر جو بیچارہ مزدوری کر کر کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی ڈولی سجا سکے, یہی نوجوان
शराब पिएगा अपनी मेहनत की कमाई से, और फिर शराब के नशे में अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत से खेलेगा। मेरे भाइयों, क्या तुम इसको गवारा करोगे? क्या वो दिन देखने के लिए तुम तैयार हो? क्या उस दिन को देख सकोगे जब शराब का नशा उतरेगा और पता चलेगा कि हमने अपनी बहन की इज्जत से खेल लिया है, अपनी बेटी की इज्जत से खेल लिया है? तो मेरे भाइयों, इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकोगे? जरा तसव्वुर करो आप और हम। इसलिए शराब को अपने ऊपर हराम कर लो और आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाओ। यही चंद नसीहतें काफी हैं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह से हम सबको दुआ करना चाहिए कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें फजूल खर्ची से बचा ले, और आय अल्लाह हमें जायज जगहों पर जायज मकाम पर पैसे खर्च करने की तौफीक अता फरमा। शराब की आय अल्लाह हुर्मत के बाद हमें भी शराब को हराम समझने की तौफीक अता फरमा, और शराब की लानत से हमें बचा ले। जब तक जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर दाढ़ी के अंदर खूबी न होती और दाढ़ी का कमाल न होता, इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी दाढ़ी को इतनी बड़ी, वो अगर मकसद चाहे धोखा देना ही हो, लेकिन दाढ़ी तो बड़ी कर ही रहा है। अगरचे उसकी दाढ़ी ये बता रही है कि मेरी दाढ़ी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी मैं उतना ही बड़ा धोखा देता रहूंगा देश में। वो अलग बात है कि वो मैसेज कुछ भी दे, लेकिन दाढ़ी तो है ही। अब ये सूरत हाल हो गई। मुसलमानों इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। तो ये कामयाब इंसान की सुने। आइए एक और रास्ता बताता हूँ आपको, कितना टाइम लगेगा। इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन मस्जिद के मीनारे पर खड़ा होकर अज़ान के कलमात बुलंद करे और कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अजान हो रही हो मस्जिद में और मुअज्जिन ये कहे तो आप वही कहो जो मुअज्जिन कह रहा है। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जवाब अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुअज्जिन ने कहा सल्लल्लाहु, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जाएगा, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह ही उसका जवाब है। और जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह फक़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ कहा जाएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और पूरी अज़ान हूबहू उसी तरीके से मुअज्जिन के कलमात को दोहराना है। इसके बाद इनाम क्या है? फरमाया जिसने मुअज्जिन के अज़ान के कलमात को दोहराया, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मकामन महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज्जिन के अज़ान के कलमात दोहराए और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये कलमा, ये दुआ पढ़ने के बाद मुअज्जिन के कलमात दोहराने वाला और ये दुआ पढ़ने वाला क़यामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा। उसको हुक्म हो गया होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दो। ऐसे इंसान के लिए भी हुल्लत लहू शिफ़ाअत यौमुल क़यामह, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से मेरे लिए शिफाअत हलाल कर दी जाएगी और मुझे इजाजत मिलेगी कि ऐसे इंसान की मैं सिफारिश करूं और शिफाअत करके उसको जन्नत का मुस्तहिक बना दूं। लिहाजा मैं ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन शिफाअत करूंगा और अल्लाह मेरी शिफाअत को कबूल करके उसको जन्नत देगा। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो? ये कामयाब है जो इंसान जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हो, लेकिन दुनिया में वो अजान के कलमात दोहराता था और अजान के बाद की दुआ पढ़ता था। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे लिए उसकी शिफाअत होगी और मैं उसको जन्नत। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास और बुखारी शरीफ की हदीस तो ये कहती है वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अराबियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह। ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं देहाती अल्लाह के नबी के पास आ गया। अन्ना अराबियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया और आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं देहाती आदमी हूँ, गाँव देहात का रहने वाला हूँ, मुझे शॉर्टकट में बता दीजिए
بتائیے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجیے، بہت آسان ہے۔ اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم۔ سن لو یہ عمل، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مَفْرُوضَةً، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکات فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکات فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اب زکات ایک مستقل موضوع ہے۔ کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے، اس مکھانے پہ زکات ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے، کوئلہ لاتا ہے، اس کوئلے پہ زکات ہے یا نہیں؟ یہ زکات کا ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ میں پورا زکات میں جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکات دی اور زکات پوری ادا کی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، تم زکات کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو۔ اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رَمَضَان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا، اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا۔ آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ فلما ولّا، جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا، جب اٹھ کر جانے لگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، آئے نمازیوں، آئے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکات بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ ہے کامیاب، یہ جنت۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں، وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھی اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی
कि नमाज पढ़िए जन्नत में चले जाओगे, मगरिब छोड़ दो, इशा छोड़ दो। नहीं नहीं मेरे भाइयों, इन दोनों नमाजों में आदमी बहुत सुस्ती बरतता है, फजर में जल्दी उठ नहीं पाता है, और असर में दोपहर में मेहनत करके आया सो गया तो असर में जल्दी से उठने को दिल नहीं करता। दोपहर में भी सोने का कैलुला करने के आदी थे वो लोग, इसलिए दोपहर में भी नहीं उठ पाते थे असर में, और फजर में भी नहीं उठ पाते थे, इसलिए नींद से उठकर और नमाज पढ़ना मुश्किल था। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुबह भी नींद की कुर्बानी दो और असर में भी उठो, दोपहर के बाद सोते हो तो इधर भी नींद की कुर्बानी दो। जिसने नींद की कुर्बानी देकर फजर और असर की नमाज को पढ़ा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता बताया जो कामयाब मोमिन की एक निशानी, कामयाब मोमिन की एक निशानी है ये रास्ता। आइए जरा मामलात पर आ जाए, मामलात पर आ जाए, ये तो इबादत हो गई, मामलात पर आ जाए और देख रहे एक रास्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन जोहर या असर की नमाज पढ़ाई, ये मुझे शक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की या असर की कोई नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब उसके बाद चेहरा कर लिया नमाजियों की तरफ, बैठ गए, पढ़ने लगे तस्बीह, तस्बीह पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक सहाबी उठे, बहुत से लोग नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद में, एक सहाबी और वो जाने लगे अपने घर की तरफ। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, चप्पल अप्पल पहनने लगे, घर की तरफ जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को मुखातब करके कहा मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। पीछे मुड़कर सहाबा ने देखा तो वो कौन थे? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला। तमाम सहाबा सोचने लगे कि इतनी लोगों में, इतने सहाबा में अल्लाह के नबी ने इन्हीं को जन्नती क्यों कहा? शायद कोई अमल होगा। दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन जब सलाम फेरा तो फिर वही साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन भी कहा जिसने जन्नती आदमी न देखा वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। तीसरे दिन भी आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो फिर वो साहबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा जिसने जन्नती आदमी न देखा हो वो देख ले ये जन्नती आदमी जा रहा है। सहाबा ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वही अबू सईद खुदरी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा 3 दिन से बराबर अल्लाह के नबी इन्हीं को जन्नती कहते चले जा रहे हैं, पता नहीं ये क्या क्या अमल करते हैं। भाई जितनी हम नमाजें पढ़ते हैं उतनी ये पढ़ते हैं, जितना हम रोजा रखते हैं उतना ये रखते हैं, जितना हम अमल करते हैं उतना ये अमल करते हैं, फिर हम जन्नती नहीं है, जन्नती ऐसा क्यों? तो दिल में सोचा हो सकता है शायद घर में ये कुछ ऐसा अमल करते हो कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा और जिब्राइल ने बता दिया हो कि अल्लाह के नबी जन्नती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उनके घर चले गए और नौजवानों जरा देखो इधर और इबरत हासिल करो, उनके जन्नती होने की वजह क्या थी? कितना मामूली काम था और हम इतना मामूली काम नहीं कर पा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब उनके घर पहुंचे तो फरमाया कि मैं तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ 2-3 दिन। अबू सईद खुदरी ने कहा क्यों, क्या बात है? रहने को मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन वजह क्या है बताओ। तो कहा कि मेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया है और गुस्से में मैं घर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन मेरे बाप को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए, पता चल जाए। मैं अपने माँ बाप से लड़के आया हूँ, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने घर 2-3 दिन जाना नहीं चाहता हूँ। अबू सईद खुदरी ने कहा माँ बाप से लड़ाई लड़ना अच्छी बात नहीं है, वैसे रहो मेरे घर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, 2-3 दिन के बाद हम अपने माँ बाप पास चले जाएंगे, रहना शुरू करो। अब रहने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन 3 दिन रहे उधर भी कोई खास अमल दिखाई नहीं दिया। जितना मैं अपने घर में नमाज पढ़ता हूँ उतना ये भी पढ़ते हैं, तहज्जुद के अलावा ये कुछ पढ़ते ही नहीं है, तहज्जुद के अलावा मैं भी कुछ नहीं पढ़ता। तो आखिर क्यों अल्लाह के रसूल ने इनको जन्नती कहा? जब 3 दिन पूरे हो गए, जब ये वहां से जाने लगे तो अबू सईद खुदरी ने कहा क्या बात है, माँ बाप तो आए नहीं तुम्हें बुलाने और तुम जा रहे हो? फरमाया है अबू सईद खुदरी मैं अपने माँ बाप से नाराज होकर नहीं आया था, मैंने आपसे झूठ कहा। अच्छा, और जब सही बात बता दी तो झूठ कहाँ रह गया? कहा मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि 3 दिन आपने अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी और तीनों दिन जब नबी ने सलाम फेरा तो आप उड़ के चल दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाहर निकलने के बाद फरमाते थे कि जन्नती आदमी गया, जिसने जन्नती न देखा वो देख ले ये जन्नती है।
میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہے، لیکن دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو، اب سنو وہ چیز، دام دھار دانی پترا پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کیا اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے، کیا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں، میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے، اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی ایک خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرطیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جب برائی ہو رہی ہو اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی، اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلائے، ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی۔ چیز بتانا چاہتا ہوں سنیے، سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئی، کئی سالیں گزر گئی، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے اور جانے لگتے۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور
फजर की नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले आदमी ने मुझे बताया है, मुत्तकी आदमी ने बताया है कि तुम मेरी बुराई करते हो। मैंने आज तक उसको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, बड़ा मुत्तकी आदमी है वो, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जिसने भी तुम्हारे बारे में मुझे खबर दी है वो बहुत नेक है, बहुत मुत्तकी है। सलमान इब्न यसार दोबारा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खलीफा वक्त आए खलीफतुल मोमिनीन, आपकी नजर में अगर कोई मुत्तकी है तो बना रहे, लेकिन मेरी नजर में वो मुत्तकी नहीं हो सकता है। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, पीठ के पीछे बुराई करने वाला कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है, कभी परहेजगार नहीं हो सकता है। जिसने मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई आपसे की और कहा कि मैं तुम्हें बुरा भला कहता हूँ, वो मुत्तकी कैसे हो सकता है? मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुना है, चुगलखोर कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है, परहेजगार कभी चुगलखोर गीबत करने वाला चुगलखोर कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगली करने वाला, पीठ के पीछे बुराई करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिसने मेरी बुराई पीठ के पीछे की है, जब वो जन्नती ही नहीं है तो हम उसको मुत्तकी कैसे मान लें? पीठ के पीछे बुराई करने वाला चुगलखोर कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। सलमान इब्न यसार ने जब ये हदीस सुनाई तो खलीफा कहने लगा, आए सुलेमान, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, तुम ठीक ही कह रहे हो। जो आदमी तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई मुझसे कर रहा हो, मेरी नजर में अच्छा बनने के लिए वो मुत्तकी कैसे हो जाएगा? इस बातें से क्या पता चला? चाहे कितनी नमाजें पढ़ लो, चाहे कितनी तहज्जुद पढ़ लो, चाहे कितनी फजर की नमाज पहली सफ में जाकर पढ़ने लगो, अगर किसी की गीबत करते हो तो गीबत करने वाला जन्नत में, चुगली करने वाला जन्नत में जाएगा। हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं। ये हदीस है, जाने वाला जो जाएगा वो चुगलखोर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये कितना बड़ा नमाजी था, कितना बड़ा तहज्जुद गुजार था, सालें गुजर गई, फजर की नमाज की पहली तस्बीह नहीं छूटी, लेकिन हजरत सुलेमान इब्न यसार ने झटके में कह दिया, आप उसको मुत्तकी मानते रहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। पीठ के पीछे मेरी बुराई करने वाला मुत्तकी कैसे हो सकता? जिसने जन्नती न देखा हो देख ले। ये हक बात कहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना जमीन से एक आग का अंगारा उठाकर अपने हाथ में रखना मुश्किल है। एक शख्स आग का अंगारा चलता हुआ अपने हाथ पे नहीं रख सकता, जितना ये मुश्किल है उतना ही मौलवियों की हक बात कहना मुश्किल हो जाएगा। क्या बोले हम? सूद पे बोले तो ये ठेकेदार सूदी कारोबार करने वाले सरमायादार नाराज हो रहे हैं, शराब पे बोले तो नौजवान तबका नाराज हो रहा है, जुए में बोले तो ये कौन बनेगा करोड़पति खेलने वाले ये नाराज हो रहे हैं, पर्दे पे बोले तो जिनके लड़कियां कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और लड़कों के साथ बैठ के पढ़ रही है वो नाराज हो रहे हैं। तो क्या सुनोगे तुम? लैला मजनू की कहानी क्या सुनाऊं? अली बाबा 40 चोर की कहानी क्या सुनना चाहते हो? क्या बताऊं आपको? जलसे पे बोल रहे हैं, इख्तिलाफ हो रहा है तो कमेटी वाले नाराज हो, कौन पूरा उतर रहा? हाँ ये बात आपकी सही, कौन पूरा उतर रहा है? तो इसका ये मतलब है कि कोई पूरा नहीं उतर रहा है तो आप ही नहीं करेंगे जो होता है।